بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے دین فطرت اسلام نے سچائی پر زور دیا ہے اور جھوٹ اور اس کے نقصانات سے آگاہ کیا ہے، اور ہمارا سلوگن ہے ہمیشہ سے سچائی تک رسائی۔ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ سچائی تک رسائی، آپ تحقیق کریں اور سچائی تک رسائی حاصل کریں، پھر اس پہ گفتگو کریں۔ جھوٹ چاہے وہ سیاست میں ہو، صحافت میں ہو، وہ ریاست کو کمزور کرتا ہے۔ جھوٹ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ابھی سنا اور پڑھا ہوگا اخبارات میں، میڈیا میں، کہ قانون پاس ہوا ہے اور جو جھوٹی خبر نشر کرے گا اس کو جرمانہ کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سزا اور جزا یہ زندہ اور مہذب معاشروں کے لیے، ان کی بقا کے لیے ناگزیر ہے، اور مادر پدر آزادی ہو یا ہماری صحافت میں جو شتر بے مہار ہیں، جو اپنے آپ کو کسی قانون اور ضابطے کا پابند نہیں سمجھتے، وہ ریاست کے لیے اور صحافت کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ہر جو شعبہ ہے زندگی ہے، وہ اس کے لیے ایک ضابطہ اخلاق، اس پر ضابطہ اخلاق کا اطلاق ہونا ناگزیر ہے۔ صحت مند صحافت جو ہے، تعمیری سیاست، یقیناً ریاست کو تقویت ملتی ہے ان سے، لیکن اگر ہم کہیں کہ جی ہم پابند نہیں ہیں کسی بھی ضابطہ اخلاق کے، کوئی حدود و قیود نہیں ہے، تو وہ بات مناسب نہیں ہے۔ بارکیف آپ دیکھ رہے ہیں، میں بھی پچھلے کچھ ماہ سے اس طرف آیا ہوں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پر۔ اس سے پہلے میں اس کو مایوب سمجھتا تھا، لیکن پھر دیکھا کہ جب اصل بات نہیں آئے گی سامنے تو لوگ نقل پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی ہے اور جو شتر بے مہاروں کی یلغار ہے، اور میں ان کو چورن فروش بھی کہتا ہوں، یہ چورن بیچتے ہیں اپنا۔ میں بھی ویسے تو کافی عرصے سے یہ دور چلی ہوئی ہے، لیکن خاص طور پر جو سیاست کی تقسیم ہے، اس نے صحافت کو بھی تقسیم کیا ہے، اور اپنی ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ اس سیاست میں اس کی ایک رائے ہو، اور اس کو بھی پسند ناپسند کا حق حاصل ہے کہ مختلف سیاسی شخصیات کے حوالے سے کسی کو پسند کرتا ہو، کسی کو ناپسند کرتا ہو، یہ ایک بنیادی حق ہے۔ لیکن جب آپ اس اپنی پسند ناپسند کو اپنی صحافت پر غالب کر دیں گے اور آپ وہ چورن بیچیں گے اپنی پسند ناپسند کا، اپنی رائے کا، اپنی خواہشات کا چورن آپ بیچیں گے، تو وہ زیادہ عرصہ بکے گا نہیں۔ عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں، ان کے بھی فالوورز ہیں، ان کے بھی ووٹرز ہیں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں پچھلے خاص طور پر جب سے یہ نفرت کی سیاست کا سورج سوا نیزے پر آیا ہے، ہمارے بعض یہ جو چورن فروش ہیں، یہ اپنا جو چورن ہے وہ مارکیٹ کر رہے ہیں، اور کوئی یہ مزہ سناتا ہے کہ کل یا پرسوں عمران خان رہا ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ جو دوسرا طبقہ ہے وہ بالکل اس کے متضاد دعوے کرتا ہے۔ وہ کئی دفعہ عمران خان کی سیاست کا باب بند ہونے کا مزہ سنا چکے ہیں۔ عمران خان کی سیاست، اس کے سیاسی مستقبل کو وہ تاریخ بتا چکے ہیں۔ ان کی بھی کوئی حد نہیں ہے، وہ بھی زمین آسمان کے خلابے ملاتے ہیں۔ ایک چورن عمران خان کے خلاف بکتا ہے، اور ایک چورن عمران خان کے جو حامی ہیں، جو اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں،
ان کے کانوں کو تسکین دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سنجیدہ موضوعات پر بات نہیں کرتے، ہم کوئی میسج کنوے نہیں کرتے جس میں کوئی تعمیری بات ہو، کوئی رستہ ہو، کوئی روشنی ہو۔ سطحی سی صحافت ہے، سطحی باتیں ہیں، فلاں کا زوال شروع ہو جائے گا، فلاں عروج پہ آ جائے گا، یہ حکومت آج گئی یا کل گئی، عمران خان رہا ہو جائے گا، عمران خان رہا نہیں ہوگا، اس کو بڑی سزائیں ہو جائیں گی، وہ کبھی باہر نہیں آ سکے گا، فلاں جرنیل نے یہ کر دیا، فلاں جج نے یہ کر دیا، یہ ہونے جا رہا ہے۔ وہ سارے علم نجوم کے جو ماہرین ہیں وہ ہماری صحافت میں آ گئے ہیں، اور ایسے ایسے وہ شگوفے چھوڑتے ہیں، ایسے ایسے لطیفے وہ اپنے پروگرام میں لے کے آتے ہیں کہ ان کی اپنی سوچ پر، اس سطحی سوچ پر ہنسی آتی ہے کہ یہ کس قسم کی صحافت ہے۔ پھر ہم رونا روتے ہیں کہ صحافت کی کوئی آبرو نہیں ہے، صحافت کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ بھائی عزت آپ کے کردار سے ہونی ہے۔ اگر آپ صحافت میں سچائی کا پرچار کریں گے، سچائی کا علم بلند کریں گے اور سنجیدہ بات کریں گے تو آہستہ آہستہ لوگ آپ کو سنیں گے اور آپ کو پسند بھی کریں گے، آپ کو سراہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہیجان پیدا کرنا ہے، آپ نے وقتی طور پر اپنا چورن بیچنا ہے اپنی فالوورشپ کے لیے، اپنے یوزر بڑھانے کے لیے، اپنے ویورز بڑھانے کے لیے، تو یہ پھر زیادہ دیر تک یہ اس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے وہ دیر پا نہیں ہوتا۔ تو میں اپنے سننے والوں کو بھی عرض کروں گا کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں جو ہیجان پیدا کرتے ہیں، جو انارکی پیدا کرتے ہیں، جو افراتفری، بے یقینی اور بے چینی کا رستہ ہموار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں، ایسے لوگوں پر اپنا وقت اور اپنے وسائل مت ضائع کریں۔ ایک بات میں جو کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں ایک عجیب فنامنا ہے، میں اس کو جہالت سمجھتا ہوں۔ ہمارے ہاں کئی دہائیوں سے میں سنتا اور دیکھتا آ رہا ہوں، میں مثال دوں گا، ہماری جو فلم انڈسٹری ہے ان کے جو اہم افراد ہیں، پروڈیوسر یا ڈائریکٹر اور فلم ساز اور اداکار، ان کا یہ فلسفہ ہے کہ ہم لوگوں کو وہ فلم دکھاتے ہیں وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ انتہائی سطحی اور منفی ہے، بچگانہ سوچ ہے۔ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، وہ اس نے ہر چیز واضح کر دی ہے کہ کون سا رستہ صحیح ہے، کون سا رستہ غلط ہے۔ سو جب ہم مسلمان ہیں تو ہم نے وہ رستہ دکھانا ہے جو درست ہے، وہ رستہ جو آپ کو کھائی کی طرف لے جائے، آپ کو کسی گہرے اندھے کنویں کی طرف لے جائے، وہ رستہ درست نہیں ہو سکتا، وہ چاہے کسی بھی کیپیسٹی میں ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں مولا جٹ ٹائپ فلمیں آئیں اور پھر ایک لہر اس کے بعد ہم نے دیکھی گنڈاسا فلموں کی اور مار دھاڑ اور بےہودگی کی، جہالت کی، جس میں کوئی میسج نہیں تھا۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو فلم انڈسٹری ہے، جو خاص طور پہ پنجابی فلمیں لے کے آتی ہے، انہوں نے اس ریاست کے ساتھ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ دشمنوں سے بدتر سلوک کیا ہے۔ یہی ہمارا صحافت کا بھی حال ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم وہ چورن بیچیں گے جو لوگ پسند کرتے ہیں، جو لوگوں کو پسند آتا ہے۔ یہ صحافت نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بچپن میں ہم سب بچپن سے گزرے ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کا بھی بچپن دیکھا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو بہت ساری جو حلال نعمتیں ہیں وہ بچوں کو ان نعمتوں سے محروم کر دیتی ہیں، یہ کہہ کر کہ میرے بچے کو، نوزائیدہ بچے کو، شیرخوار بچے کو یہ نعمت، فلاں نعمت موافق نہیں آتی۔ میں اگر اپنے بچے کو دہی دوں تو اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے، کوئی کھٹی چیز بچہ کھا لے تو اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ سو مائیں بہت ساری جو حلال نعمتیں ہیں وہ بچوں کو ان سے محروم کر دیتی ہیں تاکہ ان کی گروتھ اچھی ہو، وہ بیمار نہ ہوں، وہ ایک صحت مند زندگی گزاریں۔ سو یہی ہر شعبے میں یہی معیار ہونا چاہیے
کہ ہم نے اپنی قوم کو، اپنی یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی قوم کی بیٹیوں کو وہ چیز ان کے سامنے لے کے آنی ہے، وہ اس موضوع پر بات کرنی ہے جو اجتماعی اور انفرادی اصلاح اور فلاح کا ذریعہ بنے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کو گمراہ کریں اور ذہنی خلفشار کا اور انتشار کا باعث بنے۔ ایسی آپ اس سوشل میڈیا پہ بہت شارٹ کٹ ہیں سستی شہرت کے، آپ کو سستی شہرت مل جائے گی لیکن اس پہ نہ پائیداری ہے نہ عزت ہے۔ من حیث القوم اور بحیثیت فرد ہم سب کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم اس ریاست کے اور خاص طور پہ جو ہماری اسلامیت ہمیں کہتی ہے، جو اسلام درس دیتا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو صحت مند چیزیں ہیں، جو ہیلدی چیزیں ہیں، جن میں کوئی اصلاح کا پہلو ہے، جس میں کوئی رہنمائی ہے، جس میں کوئی ویژن ہے اور کوئی امید ہے، نوید ہے، جس میں کوئی نصیحت ہے، ہم ایسی چیزوں کو پروموٹ کریں۔ یہ جو چورن فروش ہیں کہ فلاں قتل ہو گیا اور کس نے قتل کیا، کس کا معاشقہ کس کے ساتھ تھا، کس کے ساتھ افیئر تھا، کس نے ناجائز بچوں کو جنم دیا، اور جو معاشرے کے اندر ناجائز رشتے ہیں ان کو وہ اپنی روٹی روزی کا ذریعہ بنا لیں کہ اس پہ وہ پروگرام کریں۔ اور پچھلے دنوں ایک عجیب فضا تھی کہ ایک ہاؤس وائف، اس کے پاس کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے کوئی چیز ڈیلیور کرنے، ڈیلیوری بوائے، اور وہ اس کے شوہر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ اس پر کیا کچھ بکواسیات نہیں سنی، ان جو ہمارے نام نہاد یوٹیوبر ہیں، جو کوئی کلفی فروش ہے، کوئی نائی ہے، کوئی کسائی ہے، وہ یوٹیوبر بن گئے ہیں، صحافی بن گئے ہیں، اور وہ پھر لوگوں کی چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، اور ہماری جو روایات ہیں، ہماری اقدار ہیں، ان کو رونتے ہیں صرف اور صرف اپنی ریٹنگ کے لیے، اپنی ویورز شپ کے لیے اور چند ٹکوں کے لیے۔ ایسے لوگوں کی، ایسی سوچ کی، ایسی جو مجرمانہ روش ہے اس کی، اور ایسی غیر ذمہ دارانہ صحافت کی حوصلہ شکنی کریں تاکہ ہماری معاشرت، ہماری معیشت اور ہماری ریاست پھلے پھولے۔ بہت شکریہ۔